2022 تو جو سیلاب 2022 میں ہوئے ہیں، آج میں یہاں بیٹھا ہوں کہ میں ان کے متاثرین کو، وہ بھی چند متاثرین کو، کوئی مدد فراہم کروں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا مسلم لیگ نواز کے درمیان اور پیپلز پارٹی کے درمیان حکومت سازی کا وقت، اس کا سب سے پہلے شرط یہ تھا کہ جو سیلاب متاثرین وہ نہ صرف سندھ اور بلوچستان میں مگر ملک بھر میں، ان کا ریہیبلیٹیشن ہمارا پرائیورٹی ہوگا اور اس کا فنڈنگ اور سب کچھ یقینی بنایا جائے گا۔ میں جانتا ہوں جتنا مشکل رہا ہے کہ ہمیں جو وفاق کا حصہ ہے وہ سندھ کو دلوائے، مگر آپ کا اس منصوبہ کے ڈیٹیلز پتہ کر کے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ بلوچستان کے ساتھ سلطیلا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ہاؤسنگ ریکنسٹرکشن کا منصوبہ ہے، وہ اس کا نہ صرف فنڈنگ ہم نے بندوبست کیا ہے، یہ کانسیپٹ میرا ہے، یہ منصوبہ میرا ہے۔ میں نے یہ منصوبہ ورلڈ بینک کے سامنے رکھا اور اس کے بدلے میں یہ فنڈنگ کا، انٹرنیشنل فنڈنگ کا بندوبست کیا، اور اس منصوبے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے نہ صرف ان بے گھر افراد کو جن کا سیلاب میں گھر کو نقصان ہوا، ان کو ایک بار پھر تعمیر کرنا ہے، مگر اس طریقے سے کرنا ہے کہ وہ کلائمیٹ ریزسٹنٹ ہو، اور جب اگلا سیلاب یا اگلا بارش آئے تو ان کا گھر کو نقصان نہ ہو۔ اور ہم نے صرف ان کو اپنا مکان نہیں دینا تھا، ہم نے ان کو اپنا زمین کا مالک بھی بنانا تھا۔ یہ طریقے سے ہم سندھ حکومت میں ہم نے کام شروع کر دیا ہے۔ ہم نے سارے گھر تو نہیں بنائے، لیکن گھر بن رہے ہیں۔ وہ پیسہ بھی میں نے کسی بابو کے حوالہ نہیں چھوڑا ہے، کوئی بیوروکریٹ پہ ہاتھ میں نہیں ہے، نہ صوبہ کا نہ وفاق کا۔ وہ پیسہ بالکل صوبائی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اس کا دیکھ بھال کر رہے ہیں، لیکن ہم نے صوبہ سندھ میں ہر ڈسٹرکٹ میں جو ریپیوٹیبل چیریٹیبل آرگنائزیشنز ہیں جو اس فیلڈ میں کام کرتے آ رہے ہیں، ان سے ہم نے یہ کام آؤٹ سورس کیا، اور وہ اس پیسہ کا دیکھ بھال کر رہے ہیں، وہ انشور کر رہے ہیں کہ صحیح لوگوں کو، صحیح متاثرین کو ان کا پورا رقم پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ کام ہم بلوچستان میں کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ بلوچستان کے عوام کے ساتھ کس قسم کا انصافی ہے کہ وہ صرف جو 400 ملین کا لون میں نے ورلڈ بینک سے لیا، وہ لون وفاق نے اپنا جیب میں رکھا ڈالرز کا، آپ کو روپیہ دے رہے ہیں، اور وہ روپیہ بھی کہہ رہے ہیں وہ استعمال کریں گے، اور 2022 سے لے کے آج تک انہوں نے ایک گھر نہیں بنایا، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ میں یہاں آ کے اس چیز کا واہ واہ کروں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ضرور سیلاب متاثرین کو یہ پیسہ پہنچائیں، لیکن آپ فوراً اپنا جو صوبائی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا وزیر ہے، ان کے ساتھ آپ جا کے وفاق سے ملیں، اور آپ ان سے کہیں کہ ہمارا حکومت اب کب سے فیبرری سے چلتا آ رہا ہے، ہمارا جو طے شدہ نمبر 1 پرائیورٹی منصوبہ ہے، نہ صرف ابھی تک ایک گھر نہیں بنا، مگر ساتھ ساتھ ہم صرف اس کو فورن فنڈنگ کے لحاظ سے، مطلب پاکستان کے لحاظ سے، نہ وفاقی حکومت کی طرف سے نہ صوبائی حکومت کی طرف سے، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اپنا ذمہ داری ہے کہ اپنے سیلاب متاثرین کو سب سے پہلے، ورلڈ بینک سے پہلے تو صوبائی حکومت، وفاقی حکومت کو مدد کرنا چاہیے۔ اگر وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت اس میں اپنا حصہ ڈالیں تو ہم زیادہ متاثرین کو مدد کر سکیں۔ اور اگر آپ اپنا حصہ ڈالتے ہو اور دنیا اور انٹرنیشنل ایجنسیز کے سامنے
آپ یہ ثابت کرتے ہو کہ آپ بھی اپنا پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم دوسروں انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے، دوسرا ممالک سے آپ کو مزید فنڈنگ دلوا سکتے ہیں۔ لیکن اس طریقے سے نہ صرف جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہو رہا ہے، مگر آگے جا کے یہ 2022 میں سیلاب تو ہوئے، آپ آج مجھے ادھر بٹھا رہے ہو کہ اتنے کم متاثرین کو میں اپنے ہاتھ سے کوئی چیک باندھوں، آپ کیا کریں گے اس کے بعد جو آپ کے گوادر میں، نصیر آباد میں جو یہ سیلاب نہیں تو اتنے سارے بارش کا نقصان جو ہوا تھا؟ ہمیں اپنا کمٹمنٹ ظاہر کرنا ہے، صوبائی حکومت نے اور وفاقی حکومت کہ ہم موسمی تبدیلی کو سیریسلی لیتے ہیں اور ہم اپنے عوام کو واقعی ریلیف پہنچانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اسی طریقے سے کریں گے تو یہ وفاقی منصوبہ رہے گا، اس کا بجٹ بھی وہی رہے گا اور وہ کام اتنا ہی آہستہ چلتا رہے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت ہمارے سیلاب متاثرین جو کہ 222 سے بے گھر ہیں، ان کا ایشو کو سیریسلی لیں۔ کم از کم اب اس کا جس طریقے سے یہ کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے یہ فنڈ کیا جا رہا ہے، اس پہ آپ وفاقی حکومت سے بات کر کے اس کو درست کرے۔ اور میں آپ کو جو ہم نے NGOs کے ساتھ کمپنی بنایا ہے صوبہ سندھ، میں صوبہ سندھ کا وزیر اعلیٰ سے کہتا ہوں کہ آپ سے وہ بات کریں، وہ اسی کمپنی کو آپ کے ساتھ، آپ کی حکومت کے ساتھ ملا دیں، آپ ان کے ساتھ MOU سائن کریں۔ اگر وفاقی حکومت آپ کو یہ منصوبہ دیتا ہے اور اس طریقے سے فنڈ کرتا ہے، آپ امپلیمنٹیشن کا جو ایسپیکٹ ہے انہی NGOs کے ساتھ آپ وہ امپلیمنٹیشن کرو، تاکہ ہم جلد از جلد نہ صرف مالی مدد مگر وہ گھر بنا سکتے ہیں، اور وہ گھر ایسے بنائیں تاکہ اگلے سیلاب کے بعد یہی خاندان آپ کے سامنے ایسے ہی نہ بیٹھے ہو کہ آپ نے ایک بار پھر ان کا مدد کریں۔ پاکستان کی وسائل بہت ہی کم ہیں، بلوچستان کے وسائل اس میں سے بہت ہی کم ہیں، اور جتنا بھی ہمیں پیسہ ملتا ہے ہمیں اس کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ منصوبہ ابھی چل رہا ہے یہ ناانصافی ہے، سب سے بڑھ کر بلوچستان کے سیلاب متاثرین کے لیے، مگر ساتھ ساتھ یہ آخری سیلاب نہیں تھا۔ میں نے ایک بار پھر انہی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے سامنے جانا ہے، انہی ممالک کے پاس جانا ہے کہ آپ ہمیں مدد کریں، اور اس وقت ہم سے پوچھیں گے کہ پچھلی بار جب آپ نے ہم سے مدد لیا کیا آپ نے تب کے وعدے پورے کیے؟ اور اس وقت چاہے وہ صوبائی بلوچستان کی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو، ہمیں کہنے کے لائق تو ہونا ہی چاہیے کہ ہاں ہم نے وہ وعدے پورے کیے، اور یہ وہ گھر ہے اور یہ وہ خاندان ہے جو مستعفی ہوئے، جو فائدہ مند، جو ان کو فائدہ ملا، اور آپ اس بار بھی ہمیں مدد کریں۔ میں وارن کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے وفاقی حکومت کا سلوک اس سیلاب کے بعد انہی سیلاب کے نام پہ اکٹھے کیے گئے فنڈز کے بارے میں رہا ہے، وہ ایسے نہ ہو کہ اگلی بار جو بھی وزیر خارجہ ہو، جو بھی وزیر اعظم ہو، جب وہ اس ملک میں ایک ایسا قدرتی آفت، چاہے وہ زلزلہ ہو، چاہے وہ سیلاب ہو، اس کے لیے ہم انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کے پاس آئیں تو ہمارا ماضی کے ریکارڈ دیکھیں گے، اور وہ ماضی کا ریکارڈ معذرت کے ساتھ اتنا اچھا نہیں رہا ہے۔ تو میں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کو، پورا کیبنٹ کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس منصوبہ کو اپنا کیبنٹ میں بھی دیکھیں۔ میں بھی آیا تھا، لاسٹ ٹائم آئی کیم، آپ کا چیف سیکرٹری بھی یہاں بیٹھا ہے، میں نے آپ کے ساتھ اس میٹنگ میں جتنے اسی منصوبے کے حوالے سے ہم نے بات کی، تب بھی میں نے کہا کہ صوبہ بلوچستان کا اس میں فنڈز شامل نہیں ہے، اور آپ کو اس میں بلوچستان کے فنڈز شامل کرنا پڑیں گے۔ افسوس کے ساتھ نہ وہ ہوا ہے، اور جو دوسرے کام میں نے آپ سے کہا کہ وفاق کے ساتھ بات کر کے آپ نے اپنا حق لینا ہے، وہ بھی ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ سب مل کے اس میں محنت کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں خود بھی بات کروں گا، بٹ ہم نے ان لوگوں کو اپنا
گھر بنا کے دینا ہے اور آپ وہ طریقہ نکالیں کہ جس طریقے سے ہمیں صوبہ سندھ میں انہی گھر کی خواتین کو اس زمین کا مالک بنانا ہے. اگر ایک صوبہ میں ہو سکتا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ اس صوبہ میں ہو. تو آپ کا بہت شکریہ جو